دولت کے لیے اپنے آپ کو در در ذلیل کرنے والوں، سیدہ فاطمہ زہرا کا واقعہ سنو، کلیجہ زبان کو آ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ کوئی پیغام نہیں بھیجا، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور آ کر بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی خیریت ہے؟ آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ کئی دنوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کچھ جاؤں لائے تھے، میں نے ان کو پیس کر ان کی روٹیاں بنائیں۔ ایک روٹی بچ گئی، میں اس کو اپنے پلو میں باندھ کر ساتھ لے آئی ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے کئی دنوں سے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، سیدہ میں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، باپ کا کیا عالم ہے، 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی فرماتی ہیں کہ بابا جان مجھے بھی آج 5 دن ہو گئے ہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک لقمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک لقمہ سیدہ فاطمہ زہرا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ سلطان انبیاء جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان بنائی، مگر زندگی کو اس طرح گزارا اور سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا، بیٹی صرف پل صراط کا وقت رہ گیا ہے، وہ گزارنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں، کئی روز گزر جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ڈالتے تھے، صرف امت کی یاد میں وقت گزارتے تھے۔ ربی حبلی امتی، یا الہی میری امت کو بخش دینا۔ مگر آج امت دیکھو کس کاموں میں چلی ہوئی ہے، تباہ و برباد کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف واللیل کا صدقہ، والضحیٰ کے چہرے کا واسطہ، علم نشرح کے سینے کا صدقہ، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔